شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی نے اس دفعہ صاحب دیوان شاعر مرزا شارق لہر پوری کی ادبی خدمات کے اعتراف کو لازم جانا۔ شاعر و ادیب رضوان احمد فاروقی نے اپنے مقالے میں کہا، مرزا اسد اللہ خان غالب کی روح یقیناً مسرور ہو گئی ہوگی۔ جو کام ان سے رہ گئے تھے ان کی تکمیل آج کے مرزا یعنی شارق لہر پوری نے اس طرح کی کہ حمدیہ دیوان تیار کر دیا۔ صدارت بالترتیب احمد ابراہیم علوی اور محمد فاروق جاذب صاحبان نے کی۔ قلم ردیف پر کم و بیش 30 شعراء نے کلام پیش کیا۔ حاضر ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ جس پر خالق کی عطا ہو وہی بس پائے قلم، جس پر خالق کی عطا ہو وہی بس پائے قلم، سب کے حصے میں تو ممکن نہیں آ جائے قلم۔ خالق کی عطا ہو وہی بس پائے قلم، جس پر خالق کی عطا ہو وہی بس پائے قلم، سب کے حصے میں تو ممکن آ جائے قلم، سب کے حصے میں تو ممکن نہیں آ جائے قلم۔ مسئلے حل کرے اس زیست کے سلجھائے قلم، مسئلے حل کرے اس زیست کے سلجھائے قلم، جو سمجھ میں نہیں آتے انہیں سمجھائے قلم۔ مسئلے حل کرے اس زیست کے سلجھائے قلم، جو سمجھ میں نہیں آتے انہیں سمجھائے قلم، جو سمجھ میں نہیں آتے انہیں سمجھائے قلم۔ شعر عرض کر رہا ہوں، شاید کسی لائق ہو کہ صاحب علم کے ہاتھوں میں ہے عزت ورنہ، صاحب علم کے ہاتھوں میں ہے عزت ورنہ، جس کا دل چاہے وہ بازار سے لے آئے قلم۔ صاحب علم کے ہاتھوں میں ہے عزت ورنہ، صاحب علم کے ہاتھوں میں ہے عزت ورنہ، جس کا دل چاہے وہ بازار سے لے آئے، جس کا دل چاہے وہ بازار سے لے آئے قلم۔ مشورہ ہے یہی، مشورہ ہے یہ سبھی اہل قلم کو میرا، مشورہ ہے یہ سبھی اہل قلم کو میرا، بات ایسی نہ کبھی لکھیے کہ شرمائے۔ مشورہ ہے یہ سبھی اہل قلم سے میرا، بہت اچھا مشورہ، بات ایسی نہ کبھی لکھیے کہ شرمائے، بات ایسی نہ کبھی لکھیے کہ شرمائے قلم۔ کبھی دریا کو بھی قطرے میں سمو دیتا ہے، کبھی دریا کو بھی قطرے میں سمو دیتا ہے، بہہ کو دیتا ہے قطرہ، بہہ کر دیتا ہے قطرے کو جو پھیلائے قلم، بہہ کر دیتا ہے قطرے کو جو پھیلائے قلم۔ شعر سنیے کہ اپنی تحریروں سے ذہنوں کو کیا ہے تبدیل، پوری تاریخ اپنی تحریروں سے ذہنوں کو کیا ہے تبدیل، کیسے کیسے تھے میری قوم میں بابا قلم، اپنی تحریروں سے ذہنوں کو کیا پوری تاریخ اپنی تحریروں سے ذہنوں کو کیا ہے تبدیل، کیسے کیسے تھے میری قوم میں بابا قلم، اپنی تحریروں سے ذہنوں کو کیا ہے تبدیل۔ شکریہ۔ اپنی تحریروں سے
ذہنوں کو کیا ہے تبدیل، کیسے کیسے تھے میری قوم میں بابا قلم، کیسے کیسے تھے میری قوم میں بابا قلم، عارف علم یہ منظور نہیں کر سکتا، عارف علم یہ منظور نہیں کر سکتا، چند سکوں کی چمک دیکھ کے بک جائے گا، عارف علم یہ منظور نہیں کر سکتا، عارف علم یہ منظور نہیں کر سکتا، چند سکوں کی چمک دیکھ کے بک جائے، چند سکوں کی چمک دیکھ کے بک جائے قلم، اور ہم سبھی لوگ ہیں اس میں کہ ہم سے خوش فکر و خوش اسلوب بہت رہ جا رہے ہیں، ہم سے خوش فکر و خوش اسلوب بہت رہ جا رہے ہیں، جن کے دامن میں ہے مہکے ہوئے گل آئے قلم، ہم سے خوش فکر و خوش اسلوب بہت رہ جا رہے ہیں، جن کے دامن میں ہے مہکے ہوئے گل آئے قلم، جن کے دامن میں ہے مہکے ہوئے گل آئے قلم، جس پر خالق کی عطا ہو وہی بس پائے قلم، سب کے حصے میں تو ممکن نہیں بابائے قلم، بابائے قلم، بابائے قلم، اپنی تحریروں سے ذہنوں کو کیا ہے تبدیل، اپنی تحریروں سے ذہنوں کو کیا ہے تبدیل، کیسے کیسے تھے میری قوم بابائے قلم اور بلہائے قلم قوافی کی خصوصیات کے بعد اور غزل کے لیے اجتماعی، یہ آپ کے غزل نے رنگ جمایا، اور یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ جاوید رفیع صاحب کیوں نہیں آتے ہیں، جب آئے ان کی خیریت معلوم کی جائے تو بلائے، یہ کام سلمان تقی صاحب کا سوچتا، میں ریٹائر ہو چکا ہوں، میں آؤں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا، ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ادھر فاروق صاحب صحابی کو کبھی شاعری ہوئے چکر نہیں پھر چار ان کی ایک نظم ہے وہ اچھی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد سے اب تو 3 4 5 11 سے کرنا ہے، اگر شاعری میں رہنا ہے جو فاروقی صاحب آ گئے کر کے ریٹائر ہونے کے بعد تو آپ کو بھی رہنا ہے، آئیں گے انشاءاللہ۔ میں جاوید رفیع صاحب کے بعد اب سنا جائے اس شاعر کو جو ہماری محفلوں کو کم میسر ہے، تعلق ان سے بہت تھا لیکن وہ آئے کم ہے، تو قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا ملنا جلنا، وہ ممکن ہے اس فلسفے پر انہوں نے عمل کیا ہو، تو یہی سمجھتے ہیں کہ آج وہ آ رہے ہیں، ہمارے لیے موقع غنیمت بھی ہے، باعث مسرت بھی ہے، جناب خالد سفردی صاحب ہمارے درمیان ہیں، وہ تشریف لائیں اپنے کام سے۔ طویل عرصے کے بعد اصل میں انڈیا سے باہر تھا تو اس وجہ سے جو ہے حاضری ممکن نہیں تھی، تھا تو حاضری گائے ہوتی رہتی تھی، جناب صدر کی اجازت سے دیکھیے پہچان کے ساتھ دیکھتے ہیں، غور کر رہے ہیں اس میں ایک خاص ہندی کا لفظ پڑتا ہے، اور وہ چونکہ لشکری زبان ہے تو اپنے اندر ہر لفظ کو بخوبی سمجھ ہوتی ہے، مطلب ملاحظہ کیجیے کہ ملک اور قوم کا تو نے کیا ادھار قلم، ملک اور قوم کا تو نے کیا ادھار قلم، ان کی آزادی میں تیرا بھی ہے کردار قلم، ملک اور قوم کا تو نے کیا ادھار قلم، ان کی آزادی میں تیرا بھی ہے کردار قلم، اور یہ کیفیت کے شعر جو لوگ بچپن میں مدرسے میں پڑھے ہوئے تختی بارہ ان کو یہ شعر دیکھا کہ دیکھیے کبھی سرکنڈا تھا غائب، کبھی نرپل خنفا، کبھی سرکنڈا تھا غائب، کبھی نرپل انقا، ہم تیری وجہ سے بچپن میں پھرے خار قلم، کبھی سرکنڈا تھا غائب، کبھی نرپل انقا، ہم تیری وجہ سے بچپن میں پھرے خار قلم، اور یہ شعر دیکھیں کہ حالات حاضرہ کے تعلق سے بھی دیکھ لیجیے اس کو کہ دیکھ لے اب تو اجاگر ہوا ہر منظر سے، دیکھ لے اب تو اجاگر ہوا ہر منظر سے، کیسے ذہنوں کو بنا دیتا ہے بیمار، دیکھ لے
دیکھ لیں اب تو اجاگر ہوا ہر منظر سے، کیسے ذہنوں کو بنا دیتا ہے بیمار قلم۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ نطق سے جب کہیں اظہار ہو ناممکن تو، نطق سے جب کہیں اظہار ہو ناممکن تو، ایک جنبش سے ہی کر دیتا ہے اظہار قلم، ایک جنبش سے ہی کر دیتا ہے اظہار قلم۔ اور یہ شعر مضمون کو تو بہت سے لوگوں نے بھی باندھا ہے، لیکن میں نے اپنے سے اس کو کوشش کی ہے۔ دیکھیے کہ اپنے مطلب کی غلط بات ہو لکھوانی جہاں، اپنے مطلب کی غلط بات ہو لکھوانی جہاں، بھیج دے زر میں سجا کر وہاں سرکار قلم۔ اپنے مطلب کی غلط بات ہو لکھوانی جہاں، بھیج دے زر میں سجا کر وہاں سرکار قلم۔ اور ہے قلم خوب جو حق گوئی پہ آمادہ ہو، ہے قلم خوب جو حق گوئی پہ آمادہ ہو، اپنی تحریر میں ہرگز نہ ہو لاچار قلم، ہے قلم خوب جو حق گوئی پہ آمادہ ہو، اپنی تحریر میں ہرگز نہ ہو لاچار قلم۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ مدح لکھتا ہے تو بن جاتا ہے فرحت کا سبب، مدح لکھتا ہے تو بن جاتا ہے فرحت کا سبب، جو لکھتا ہے تو ہے باعث آدھار قلم، مدح لکھتا ہے تو بن جاتا ہے فرحت کا سبب، جو لکھتا ہے تو ہے باعث آدھار قلم۔ اور مصلحت کوش نہ بن جانا کبھی بھولے سے، مصلحت کوش نہ بن جانا کبھی بھولے سے، کند پڑ جائے گی ورنہ یہ تیری دھار قلم، مصلحت کوش نہ بن جانا کبھی بھولے سے، کند پڑ جائے گی ورنہ یہ تیری دھار قلم۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ موت کی دی ہے سزا جب بھی کسی ہستی کو، موت کی دی ہے سزا جب بھی کسی ہستی کو، زندگی تو نے بھی توڑے ہیں کئی بار قلم، موت کی دی ہے سزا جب بھی کسی ہستی کو، زندگی تو نے بھی توڑے ہیں کئی بار قلم۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ ہم پہ اپنوں نے چلائے ہیں قلم کے نشتر، ہم پہ اپنوں نے چلائے ہیں قلم کے نشتر، دم کہاں تھا کہ اٹھاتے بھلا یار قلم، ہم پہ اپنوں نے چلائے ہیں قلم کے نشتر، دم کہاں تھا کہ اٹھاتے بھلا یار قلم۔ اور یہ مقطع دیکھیے کہ موجزن فکر کا دریا ہو جہاں پر خالد، موجزن فکر کا دریا ہو جہاں پر خالد، سر ہی کر لیتا ہے ہر منزل دشوار قلم، موجزن فکر کا دریا ہو جہاں پر خالد، سر ہی کر لیتا ہے ہر منزل دشوار قلم۔ اپنے مطلب کی غلط بات، اپنے مطلب کی غلط بات ہو لکھوانی جہاں، اپنے مطلب کی غلط بات ہو لکھوانی جہاں، بھیج دے دل میں سجا کر وہاں سرکار قلم۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھی غزل سے بہت اچھے اشعار سے نوازا آپ نے۔ رہبر پرتاپ بھائی صاحب مصروف ہیں، مشاعرہ ہے اس کے ہاتھ میں، ورنہ وہ بات نہ کرتے۔ کوئی آپ بچانے والا ہے ہمیں کئی آوازیں نکل رہی ہیں، معلومات صرف رہبر پرتاپ ہوئی ہے۔ یہ آواز مشاعروں میں گونجتی تو اچھا لگتا ہے، لیکن نشستوں میں گونجتی تو ماحول خراب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سب ہوتے رہنا چاہیے، یہ ثواب بھی ہے عذاب بھی ہے۔ رات میں آدمی سو نہیں سکتا، راستہ چل نہیں سکتا، راستے میں جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کی 90% وجہ موبائل ہے۔ بچے جتنے یادداشت سے معروف ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ موبائل ہے، اور جو کچھ ہم لوگ پہاڑے والے بھول جائیں اپنی زندگی میں اس کی وجہ بھی موبائل ہے، اور بہت کچھ جو خراب گھر میں آ گیا ہے راہ میں اس کی وجہ ہی موبائل ہے۔ اس لیے استعمال تو کیا جائے لیکن
सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए, वरना ये सवाब की है और लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।